السلام علیکم۔ قرآن پاک میں کچھ ایسے واقعات کا ذکر ہے کہ جن میں وقت کو روک دیا گیا۔ ان واقعات میں ایک اصحاب کہف بھی ہے۔ اصحاب کہف کے واقعے میں غار کے باہر کے وقت کو چلتا رہنے دیا گیا اور غار کے اندر کے وقت کو روک دیا گیا۔ بے شک ایسا کام پیارا رب ہی کر سکتا ہے۔ عیسائیت کے مذہب کی بنیاد جس زمانے میں پڑی تھی وہ حضرت عیسیٰ کا دور تھا۔ حضرت عیسیٰ فلسطین میں دعوت و تبلیغ کے لیے گئے تھے۔ وہاں کا بادشاہ یہودی تھا اور وہاں کے لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ بادشاہ تو یہودی تھا لیکن اس پر سارا اختیار رومن حکومت کا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ نے تبلیغ شروع کی اور ایک اللہ کا پیغام انسانوں کو دیا تو وہاں کے رومی لوگوں کو آپ کھٹکنے لگے اور انہوں نے اپنی دشمنی میں آپ کو سولی پہ لٹکا دیا، لیکن اللہ کے حکم سے آپ کو زندہ اٹھا لیا گیا تھا۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد یہودیوں نے رومیوں سے بغاوت کر دی۔ رومی بادشاہ ٹائٹس نے یہودیوں سے بدلہ لینے کے لیے 70 عیسوی میں یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے اسے مکمل تباہ کر دیا۔ اس نے 1,33,000 یہودیوں کو قتل کروا دیا۔ جو یہودی زندہ بچ گئے تھے وہ فلسطین سے نکل گئے اور عیسائی لوگ فلسطین میں ہی رہ گئے۔ پھر دقیانوس بادشاہ کی حکومت آئی جو کہ رومی تھا اور بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا اور عیسائیوں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ زبردستی ان سے بتوں کو پوجنے کو کہتا، خدائی کا دعویٰ کرتا، خود کو خدا کہتا کہ یہ سب میرے اختیار میں ہے۔ کچھ نوجوانوں نے جن کی عمریں 30 سے کم تھی انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ اتنی بڑی کائنات بنانے والا یہ عام بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہماری ہی طرح کا انسان ہے۔ ان کی ان سوچوں نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ جب بادشاہ تک بات پہنچی کہ کچھ نوجوان ایمان کی بات کرتے ہیں تو بادشاہ نے ان کو اپنے دربار میں بلا لیا اور کہا کہ میں تم کو کچھ دن دیتا ہوں، اپنے اس نئے دین سے باز آ جاؤ۔ ان نوجوانوں نے اپنی آخرت بچا لی اور دنیا قربان کر دی اور وہ وہاں سے اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ نکلے۔ راستے میں ایک چرواہا نظر آیا۔ اس نے ان سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اپنا ایمان بچانے کی خاطر نکلے ہیں۔ تو چرواہے نے جب تفصیل معلوم کی تو اسے بھی نوجوانوں کی طرح ہدایت مل گئی اور وہ بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک کتا بھی تھا اور یہ جانور وفادار ہوتا ہے، اپنے مالک سے الگ نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے اسے بھی ساتھ لے کر جانا پڑا۔ چلتے چلتے تھک گئے تو ایک غار میں آرام کرنے کی نیت سے لیٹ گئے اور اللہ کی طرف سے ان پر نیند غالب ہو گئی۔ ان کا کتا بھی غار کے باہر سو گیا اور یہ تقریباً 300 سال تک سوتے رہے۔ سوئے تھے لیکن جاگے ہوں کی طرح لگتے تھے اور سورج کی روشنی بھی ان کے غار کی طرف سے دائیں بائیں گزر جاتی۔ اتنی روشنی اس طرف نہ جاتی تھی کہ وہ سامنے نظر آ سکتے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو بالکل اس حالت میں تھے کہ جیسے انسان صبح سوتا ہے اور شام کو جاگتا ہے۔ نہ کپڑے خراب، نہ شیو بڑی، نہ سر کے بال لمبے ہوئے، نہ ناخن بڑے، نہ کسی موذی کیڑے نے کاٹا۔ یہاں تک کہ نیند میں ان کی کروٹ بھی بدلائی جاتی رہی کہ ایک سائیڈ پر سوئے رہنے سے بیڈ سور نہ ہو جائے۔ بے شک یہ ہمارا رب ہی کر سکتا ہے۔ آنکھ کھلی تو کھانے کی طلب ہوئی تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کہا کہ تم یہ سکے لے جاؤ اور بازار سے کچھ کھانے کو لے آؤ تاکہ ہم آگے کا سفر شروع کر سکیں، اور ساتھ میں اپنے ساتھی سے کہا کہ خاموشی سے جس بھاؤ چیز ملے چپ کر کے لے آنا، بحث نہ کرنا تاکہ ہمیں کوئی پہچان نہ لے اور ہم دوبارہ پکڑے نہ جائیں۔ جیسے ہی کھانا خرید کر نوجوان نے سکے نکالے دکاندار کو دینے کے لیے تو اس نے پوچھا کہ یہ سکے کہاں سے آئے ہیں؟ اس پر تو 300 سال پرانی مہر لگی ہوئی ہے، تمہارے ہاتھ کوئی خزانہ لگا ہے؟ یہ سن کر اس کو غصہ آ گیا اور بولا کہ نہیں، یہ سکے میرے ہیں، تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ نوجوان نہیں جانتا تھا کہ وہ 300 سال تک سوئے ہیں اور اب جس دور میں جاگے ہیں وہ 300 سال کے بعد کا دور ہے۔ بحث و تکرار میں لوگ اس نوجوان کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ رومن امپائر نے خود عیسائیت قبول کر لی تھی اور اس وقت کا بادشاہ کنسٹنٹائن عیسائی ہو چکا تھا، لیکن اس کی رعایا میں بہت سے لوگ تھے جو عیسائی نہیں ہوئے تھے۔ تو بادشاہ نے ایک دن اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما کہ جس کو دیکھ کر یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ جب لوگ اس نوجوان کو بادشاہ کے پاس لے کر گئے اور بادشاہ نے اس کی بات سنی تو ان سب کو وہ واقعہ یاد آ گیا جو نسلوں سے مشہور تھا کہ کچھ نوجوان غائب ہو گئے تھے اور بادشاہ دقیانوس کے زمانے سے ایک تختی پر سب نوجوانوں کے نام لکھ کر اس تختی کو خزانے میں رکھوا دیا گیا تھا۔ اس نوجوان کے آنے کے بعد اس بادشاہ نے وہ تختی منگوائی اور اس سے اس کا نام پوچھا اور باقی ساتھیوں کا بھی نام پوچھا۔ اس تختی پر ان سب کے نام موجود تھے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا کہ 300 سال سے سوئے ہوئے لوگوں کو جگا کر اللہ نے معجزہ کر دکھایا اور اس کی دعا بھی قبول ہو گئی کہ اللہ نے گمراہ لوگوں کے لیے اپنی نشانی ظاہر فرما دی۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کو لے کر اس غار تک پہنچا اور ان کے باقی ساتھیوں سے بھی ملا۔ ان کو بہت عزت سے غار سے لے جایا گیا۔ 300 سال وہ غار میں سوئے اور 9 سال وہ زندہ رہے اور اسی 9 سال کے عرصے میں ان سب کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح کل ملا کر 309 سال ہوئے۔ اصحاب کہف کا آخرت کو چن لینا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے ان کے واقعے کو قرآن پاک میں محفوظ کر دیا۔ ایسا واقعہ کہ جس پر آج کی سائنس حیران ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان بنا کھائے پیے اتنا عرصہ تک زندہ رہ پایا ہو۔ ان کو کیا معلوم کہ جو رب پوری کائنات کو پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے وقت کی رفتار کو کم یا زیادہ کرنا کیوں مشکل ہو سکتا ہے؟ بے شک وہی رب عظیم ہے۔ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کے ساتھ قیامت کا بھی پوچھا تھا کہ اگر یہ نبی سچا ہوا تو اس
اس کو معلوم ہوگا۔ اصحاب کہف کے اس واقعے سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ قیامت اور قیامت کے بعد زندہ کیے جانے کا اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اصحاب کہف کی تعداد کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، لیکن زیادہ تر ان کی تعداد 7 بتائی جاتی ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔